بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الحمل طبعی و وضعی، توجہ کریں، بات ہماری یہ تھی کلیات خمس میں انہوں نے منطقیوں کے دو دعوے جو ہیں ان پر اعتراضات کیے ہیں۔ منطقیوں کے دو دعوے تھے کہ کلیات خمس معمول واقع ہوتی ہیں اور ہر معمول موضوع کے لیے ذاتی ہوتا ہے یا عرضی۔ پہلا اعتراض بیان ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب نوع کا جنس پر حمل کریں تو مثلا الحیوان و انسان، تو انسان حیوان کے لیے ذاتی نہیں ہے، کیونکہ ذاتی وہ ہوتی ہے جو موضوع کی مکمل ماہیت کو تشکیل دے۔ اب انسان حیوان کے لیے جنس بھی نہیں ہے، بلکہ حیوان انسان کی جنس ہے۔ انسان اس کے لیے فصل بھی نہیں ہے، اور انسان حیوان کے لیے نوع بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ اردو کا کہتا ہوں، حیوان کی نوع ہے، حیوان کے لیے نوع نہیں ہے۔ یعنی حیوان کی انواع میں سے ایک نوع ہے، لیکن اس کے لیے نوع، جو نوع کی تعریف تھی اصطلاحی، کہ جو اپنی ماہیت کی جو مکمل ماہیت کو تشکیل دے، تو انسان حیوان کے لیے نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی ہے، لہذا ذاتی نہیں ہے۔ عرضی بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان حیوان کی ذات سے خارج اور اس پر عارض ہو رہا ہو، تو کہتے ہیں جب عرضی بھی نہیں ہے، ذاتی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ذاتی اور عرضی کے درمیان تیسری چیز ہے، یہ چکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیے کلیات خمس، یہ جو ہم نے کہے کلیات خمس محمول واقع ہوتی ہیں، محمول یعنی حمل، یعنی کلیات کا اپنے موضوع پر کیا ہوتا ہے؟ حمل ہوتا ہے۔ جناب اس حمل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حمل طبعی، ایک ہوتا ہے حمل وضعی۔ ہماری حمل سے مراد حمل طبعی مراد ہے، آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ حمل وضعی کی ہے۔ حمل طبعی یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اس کا حمل کے جو اس پر جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر وہ چیز جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہو، اس کا حمل کے جو اس پر جو موضوع کے اعتبار سے عام ہے، اس کو حمل وضعی کہتے ہیں۔ آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ حمل وضعی کی ہے، ہماری حمل سے مراد یہ جواب ہے ٹوٹل۔ جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ ہماری مراد ہی نہیں ہے، ہماری حمل سے مراد دونوں قسمیں مراد نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کلیات خمس محمول واقع ہوتے ہیں، ہماری حمل سے مراد حمل طبعی مراد ہے، دونوں قسمیں مراد، لہذا آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جو ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ آپ مثال دے رہے ہیں کس کی؟ حمل وضعی کی، وہ ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ آپ حمل طبعی کو لے آئیں، یعنی محمول جو مفہوم کے اعتبار سے ہو عام، لیکن وہ اس کی ذاتی عرضی نہ ہو، پھر ہم آپ کو مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال جواب تھا، اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے۔ الحمل طبعی و وضعی، اعلم، آپ جان لیں، یہ اعلم جہاں ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بھی اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انا کل محمول فہو کلی حقیقی۔ سنیں، مجھے بتائیں، کلی اور جزئی کبھی بھی، جزئی کبھی محمول نہیں بن سکتا، جزئی موضوع بن سکتا ہے، موضوع جزئی بھی ہو سکتا ہے، کلی بھی ہو سکتا ہے۔ زید انسان موضوع جزئی ہے، زید، الانسان و حیوان موضوع کلی ہے۔ موضوع کلی بھی ہو سکتا ہے، جزئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محمول ہمیشہ کلی ہوگا، چونکہ جزئی ہے، جزئی کا مطلب ہے وہ کثیرین پر صادق نہیں آتے، تو جزئی کا کسی پر حمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں کہوں الانسان زید، غلط ہے،
الانسان و زید، زید کے انسان پر حمل کروں غلط ہے نا، الانسان و زید غلط ہے. کبھی بھی جزئی کا کس چیز پر حامل، لہذا جو کلی بھی، جو چیز بھی، جو مفہوم بھی کلی واقع، وہ محمول واقع ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کلی ہوگا. یہی پہلی لائن، علم، آپ جان لیں ان کل محمول، ہر محمول، آپ وہ جتنے ہزاروں کروڑوں اربوں بنا لیں، جو بھی محمول ہوگا فہو کلی حقیقی، وہ کیا ہوگا؟ کلی حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے جی، محمول کلی حقیقی ہوگا. کیوں؟ لأن الجزئی الحقیقیہ بما ہوا جزئی، چونکہ جزئی حقیقی بما ہوا جزئی، یعنی جزئی کو جزئی ہونے کے والے سے دیکھیں، لا یحمل علی غیرہ، وہ اپنے غیر پر اس کا حمل نہیں ہو سکتا، اپنے غیر پر اس کا حمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ جزئی کا کبھی بھی کسی چیز پر حمل نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ جو معمول واقع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے. اب آ جائیں، وَكُلُّ كُلِّيٍ أَعَمُّ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ، پس ہر کلی جو عام ہو مفہوم کے اعتبار سے، ہر کلی جو عام ہو مفہوم کے اعتبار سے، فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبْعِ، طبعی طور پر وہ اس کا حمل ہوتا ہے. محمول بالطبع کا ترجمہ کیا ہے؟ طبعی طور پر اس کا حمل ہوتا ہے. کس کا؟ جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. طبعی طور پر، یعنی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے اس کا حمل کیا جائے علی ما، اس پر، ہوا اخص منہ مفہوما، جو اس سے مفہوم کے اعتبار سے اخص ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں قضیے کی طبیعت یا ہمارا مزاج، اپنے ہماری طبیعت و مزاج یہ کہتی ہے ہمیشہ جو کلی ہے نا، جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، اس کا حمل کیا جائے. بلکہ آپ کہیں حمل کی ذات، حمل کا مزاج، حمل کی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو مثلا مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اس کا حمل کیا جائے اس پر جو مفہوم کے اعتبار سے. اگر آپ سے پوچھا جائے طبی سے مراد کس کی طبیعت کہیں گے؟ اسی مزاج، طبیعت کے معنی مزاج، حمل کا مزاج یہی ہے. حمل کا مزاج یہ ہے کہ جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اس کا حمل کی جگہ اس پر جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قضیے کا تقاضا یہی ہے، قضیے کا مزاج، قضیے کی طبیعت، یا کہیں حمل کا مزاج. یعنی جب بھی آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اس کا حمل کیا جائے جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہے. مثلا کحمل الحیوان علی الانسان، جیسے حیوان کا حمل کرنا. کیا مثال دیں گے؟ الانسان و حیوان، جو معمول ہوتا ہے اس کو بعد میں لے آنا نا، الانسان و حیوان. والانسان، اور جیسے حمل کرنا انسان کا علی محمد، کیا کہیں گے؟ محمد انسان. اچھا، کہتے ہیں وحمل الناطق علی الانسان، اور ناطق کا حمل کرنا انسان پر. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہیں؟ الانسانو، کہتے ہیں ناطق مفہوم کے اعتبار سے عام ہے نا، ناطق مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، کیونکہ ناطق کا معنی ہر وہ چیز جس کے لیے نطق ہو، اب وہ کوئی چیز بھی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. وَأَمَّا الْعَكْسُ، لیکن اس کے برعکس کیا بنتا ہے؟ ہاں جی، جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہو اس کا عکس بنتے ہوا وہ حمل الاخص مفہوما علی العام، جو مفہوم کے اعتبار سے اخص ہے اس کا حمل کرنا کس پر؟ عام پر، جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اس پر. فلیس ہوا حملا طبیعا، یہ حمل طبی نہیں ہے، یعنی حمل کی طبیعت اس کا تقاضا، حمل کا مزاج یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بل بالوضع والجا، دھنگی زوری، زبردستی ہم وہ کرنا پڑتا ہے، حمل کی طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے. سمجھا کی بات؟ حمل کی ذات یہ کہتی ہے میں سوئی رہوں، کیا کروں، ادھر پڑھنے کے خام سارا دن کلاس میں پڑھتے رہوں. اس کی ذات کیا کہتی ہے؟ پڑھتے رہوں. یہ حمل وضعی ہے، آپ کو گھر والوں نے مجبور کیا ہے جائیں پڑھیں. سمجھا کی بات؟ اللہ کرے ایسا نہ ہو انشاءاللہ. آپ کا آپ حمل طبی ہیں، آپ کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ ہم پڑھیں. ٹھیک ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ دشوار ہوتا ہے. تو حمل کے لیے دشوار کیا ہے؟
حمل کے لیے دشوار کون سا راستہ ہے؟ اخص کا عام پر حمل کرنا. اس کے لیے آسان راستہ کون سا ہے؟ عام کا اخص پر. کہتے ہیں یہ جو اخص کا عام پر حمل کرنا یہ طبی نہیں ہے، بل بالوضع والجعل، وضعی اور جعلی ہے، خود قرار دینا پڑتا ہے. لأنه یأباہ الطبع، کیونکہ طبیعت اور مزاج اس کا انکار کرتی ہے. ولا یقبلہ، اور اس کو قبول نہیں کرتی، آسانی سے قبول، حمل کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اس کو زبردستی منوانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا مزاج یہ نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آ گئی بات نا؟ فلذالک، چونکہ حامل کی طبیعت اور مزاج اس کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے سما حملاً وضعیاً، اس کا حمل وضعی کہتے ہیں. آپ کی چکوال اس علاقے کی زبان میں دھنگی زوری، اور جعلیاً یعنی خود جعل کرنا پڑتا ہے، طبیعت تقاضا نہیں کرتی ہے. سمجھ آگے بات؟ جواب یہ تک آ گیا تقریباً. آگے انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے بھی عام، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا عام، ایک دفعہ ایک کلی دوسری کلی سے عام ہے صرف وہ افراد کے اوپر صدق کرنے میں، ایک دفعہ عام ہے مفہوم کے اعتبار سے. ہماری عام سے مراد وہ ہے جو مفہوم کے اعتبار سے عام ہو. ٹھیک ہے؟ دیکھیے الانسان و حیوان، حیوان دونوں طریقے سے عام ہے انسان سے، افراد پر صدق کرنے کے حوالے سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے نا؟ دونوں اعتبار سے حیوان عام ہے. لیکن الانسان و ناطقن، افراد پر صدق کرنے کے حوالے سے ناطق عام نہیں ہے، ان کے وہ تساوی ہے. جس پر انسان صدق کرتا ہے اس پر ناطق، جس پر ناطق صدق کرتا ہے اس پر انسان صدق کرتا ہے. ناطق مفہوم کے اعتبار سے عام نہیں ہے، مصادیق کے اعتبار سے نا، مصادیق کے اعتبار سے عام، مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. ہماری عام سے مراد مفہوم کے اعتبار سے. کہتے ہیں وَمُرَادُهُمْ بِالْأَعَمْ، یہاں کلیات خمس میں اعم سے مراد بحسب المفہوم، مفہوم کے اعتبار سے عام. غیر العام، یہ وہ عام نہیں ہے، یہ اس عام کا غیر ہے. بحسب المصداق، جو عام ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ مصداق کے اعتبار سے. الذی تقدم الکلام علیہ فی النسب، جس کی بات نسب اربع میں گزر چکی ہے. فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في افراد الخاص. فإن الأعم، بے شک اعم، قد يراد منه، بعض اوقات اس سے مراد ہوتا ہے کون؟ الأعم باعتبار وجوده في افراد الخاص وغیر افرادی. بعض اوقات عام سے مراد یعنی اس کا وجود اخاص میں بھی پائے جاتے ہیں، اخاص کے غیر، یعنی مصداق کے اعتبار سے عام. ٹھیک ہے نا؟ قد یراد منہ، کبھی عام سے مراد العام باعتبار، عام ہے اس اعتبار سے کہ وجود ہی فی افراد الاخص وغیر افرادی، کہ اس کا وجود اخص میں بھی پایا جاتا ہے، خاص کے غیر میں. مثلا حیوان انسان سے عام ہے، یعنی حیوان کے افراد انسان میں بھی ہیں، انسان کے غیر میں بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ کل حیوان بالقیاس الی الانسان، جیسے حیوان کو نسبت ہے کس کی طرف؟ یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ حیوان دونوں اعتبار سے عام ہے. وَهُوَ الْمَعْدُودُ فِي النِّسَب، اس کا شمار ہوتا ہے کس میں؟ یعنی نسب اربع میں جو ہم کہتے ہیں عام اخص مطلق، عام سے مراد مصادیق کے اعتبار سے عام ہوتا ہے. وہاں جو ہم نے عام کہا تھا وہ یہی ہے، عام کا مطلب ہے عام وہ اخص پر بھی صادق آتا ہے، خاص کے غیر پر بھی صادق آتا ہے. وَقَدْ يُرَادُ مِنْهُ الْأَعَمُّ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ فقط، اور جبکہ بعض اوقات اس عام سے مراد صرف مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا بِحَسْبِ الْوُجُود، اگرچہ وجود کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ مساوی ہوں. كَالنَّاطِقِ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْإِنسان، جیسے ناطق کو نسبت ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف. فَإِنَّ مَفْهُومَهُ، اس کا مفہوم کس کا؟ ناطق کا. ناطق کا مفہوم کیا ہے؟ ناطق کا معنی کیا ہے؟ أَنَّهُ شَيْءٌ مَا لَهُ النُّطْقُ، ہر وہ چیز جس کے لیے نطق ہو. من غیر التفات، اس طرف توجہ کیے بغیر، الی کون ذالک شیء انسانا او لم یکن، کہ وہ شے انسان ہے یا انسان نہیں ہے. معنی ناطق میں انسان کا تصور نہیں ہے. ناطق کا معنی ہر وہ چیز جس کے لیے کیا ہو؟ نطق ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہر وہ چیز جس کے لیے، اب چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو. اس والے سے مفہوم کے اعتبار سے ناطق عام ہے کس سے؟ انسان سے. وَإِنَّمَا ہاں وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ كَوْنُ النَّاطِقِ انسانًا دائمًا. اچھا، یہ جو ہمیں خارج سے، یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ ہر ناطق انسان ہوتا ہے،
اس کا استفادہ ہوتا ہے من خارج المفہوم، مفہوم سے خارج، مفہوم ناطق سے خارج۔ مفہوم ناطق میں کہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہر ناطق انسان ہوتا ہے، خارج میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، افراد پر تطبیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ناطق کیا ہے؟ انسان ہے۔ فالناطق بحسب المفہوم اعم من الانسان، پس ناطق مفہوم کے اعتبار سے انسان سے کیا ہے؟ عام ہے۔ وقتضى الزاحق، اسی طرح زاحق بھی، آپ کہتے ہیں الانسان زاحق، انسان سے مراد انسان، زاحق سے مراد ہر وہ چیز جس کے لیے ہنسنا ہو، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو۔ وَإِن كَانَا، تثنیہ ہے، اگرچہ یہ دونوں کون؟ ناطق اور زاحق، بحسب الوجود، وجود کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، مساویین لہو، انسان کے ساتھ کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ وَهَكَذَا جَمِيعُ الْمُشْتَقَّاتِ، سنیں اسی طرح جتنے بھی مشتقات ہیں، اسم و فاعل، اسم و مفعول، صفت مشبہ، جب کسی چیز پر حمل کریں یہ صرف اس پر دلالت نہیں کرتے۔ مثلا میں کہتا ہوں الانسان عالم، عالم کا مطلب ہے من لہ العلم، جس پر عالم بولا جا رہا، مشتق بولا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہوتا ہے، اس کا مفہوم اس کے غیر کو بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید مضروب، یا الانسان منصور، ٹھیک ہے نا، یہ مشتق کون ہے یہاں پر؟ منصور۔ یہ جتنے مشتقات جس پر بولے جاتے ہیں صرف اس کے ساتھ مختص نہیں ہوتے معنی مفہوم کے اعتبار سے، وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جتنے مشتقات ہیں لا تدل علی خصوصیت ما، صرف اس پر دلالت نہیں کرتے تقال علیہ، جس پر بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس پوری لائن کا ترجمہ، جتنے مشتقات ہیں جس پر بولے جا رہے ہیں صرف اس کے ساتھ مختص نہیں ہوتے۔ کالساحل بالقیاس الی الفرس، جیسے ساحل ہنہنانے والا، اس کو نسبت دیں کس کی طرف؟ فرس کی طرف۔ والباغم للغزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو، وہ جو چھوٹی چھوٹی چال ہوتی ہے اس کی مخصوص، اس کو کہتے ہیں باغم۔ باغم کا معنی اب یہ عام ہے، اس ہرن کے معنی سے عام ہے۔ والصادح، چہچہانا، یہ جو فصل ہے کس کی؟ للبلبل، بلبل کی۔ والماشی للحیوان، یہ آخری مثال کو سمجھیں، الانسان ماشن، ماشن کا معنی کیا ہے؟ چلنے والا، چلنے والا کے معنی میں حیوان کو مد نظر نہیں رکھا گیا، یہ عام ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں چھوڑیں ساری تقریر چھوڑیں، اب آپ کو پتہ چلا حمل کی کتنی قسمیں؟ دو، حمل طبی اور حمل، اچھا کہتے ہیں وَإِذَا اتَّضَحَ ذَلِكَ، جب یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی، يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ، سوال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ سوال آپ کا کیا تھا؟ بھی جب نو کا حمل کرتے جنس پر، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ذاتی ہے یا عرضی، کہتے ہیں اس کا جواب کو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ کیوں؟ لأن المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسہ، کلیات خمسہ میں ہماری حمل سے مراد المحمول بالطب، حمل طبی مراد ہے، لا مطلق، نہ کہ حمل طبی اور وضعی دونوں مراد ہوں، دونوں مراد نہیں، حمل آپ جو مثال دے رہے وہ حمل وضعی کی، وہ ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔